جھوٹے جو مدعیان نبی تھے ان کے پیچھے قبائلی عصبیت بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ قریش جو ہے یہ اہم کیوں نہ اپنا. بالکل ایسے بڑی واضح طور پر یہ سارے تگڑے قبیلے تھے نا. بنو حنیفہ ویسے بڑے جنگجو قبیلہ تھا اور ان کو سب ڈیو کرنے میں سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں کو دینا پڑی. بنو تمیم ایک بڑا بنو اسد ایک بڑا قبیلہ تھا اور یہ قریش کو مکہ میں ایک سیاسی مرکزیت حاصل تھی اور ان کا احترام تھا، لیکن یہ بھی بڑے قبیلے تھے اور کثرت تعداد بڑا قبیلے ہونے کے لحاظ سے ان کی اپنی ایک سیاسی حیثیت تھی. تو اس لیے یعنی یہ اقدام کرنے کی جرت بھی انہوں نے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بہت واضح ہے. ان لوگوں کے ہاں یہ کیسے وہ اپنی جگہ پا گئے ایک نئے نبی ہونے کا دعویٰ کر کے، اور ان کو لوگ بھی مل گئے، حالانکہ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے گئے اور آپ کی تعلیمات ان کے سامنے تھیں. نہیں، یہ جو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ تو اصل میں ایمان اس طرح لائی نہیں. ٹھیک ہے. مسلمہ تو پتہ ہے وہ تو حضور کی زندگی میں بھی آیا تھا اپنے قبیلے کے ساتھ اور شرط رکھ کے، اور اس وقت بھی یہ بات کر رہا تھا. یعنی اس نے دعویٰ نہیں کیا لیکن وہ بات اس نے یہی کی کہ تقسیم کر لیں، نبوت میں مجھے شریک کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو سچا نبی بیسیکلی مان نہیں رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے گویا سیاسی طور پر نبوت کو آپ نے منایا ہے تو مجھے بھی اس میں حصہ دے دیں. پھر وہاں جا کے بھی اس نے خط لکھا بالکل صحیح کہ بانٹ لیں وہاں کی آپ کی طرف اور ادھر کا نبی. شہر اور گاؤں میں ایمان تو لائے نہیں. جی اسود وغیرہ بھی ان کا قبیلہ وغیرہ ایمان لیا، لیکن اسود کاہن تھا، وہ ایمان بیسیکلی اس طرح نہیں لایا. صحیح. تو ان لوگوں نے تو اس طرح سے ایمان قبول ہی نہیں کیا. اور پھر یہ دیکھ کر کہ اچھا ہمیں ایک سیاسی عصبیت مل رہی ہے، اس کے بعد ہم اگر یہ نبوت کا تڑکا لگا لیں تو کچھ لوگ بھی نئے مسلمان ہیں یا کچھ لوگ بھی ظاہر نئے مسلمان، ان میں سے کوئی بھی حجاز مکہ مدینہ یا ادھر جنہوں نے حضور کو اس طرح براہ راست دیکھا ہو، ساتھ رہے ہوں، اور یا ان کو یہ توقع، قریش کو تو چلے ایک سیاسی انسینٹیو بھی ملا نا. صحیح کہ اب یہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو اب عرب کی حکومت بھی ہمیں، تو ان کے پاس ایک سیاسی انسینٹیو بھی ہے. بالکل صحیح. ان قبیلوں کے پاس نہیں ہے. جی بالکل صحیح. تو یہ سارے اسباب شامل ہیں. مرتدین عرب کے خلاف صحابہ کے جہاد کی کیا نوعیت تھی؟ بڑی خوبصورت آپ نے وضاحت فرما دی. اور اس میں 3-4 جو کیٹیگریز تھیں، ایک کیٹیگری مشرکین کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے ساتھ جہاد کیا. اور یہ سارے مرتدین انہی میں سے پیدا ہو رہے ہیں. جی انہی میں سے وہی دوبارہ سر ہو رہے ہیں. جی انہی مشرکین میں سے، جی جن کو بر وقت صحابہ نے مل کے ان کا قلع کما کیا اور اسلام کے تشخص کو بھی برقرار رکھا، اور اسلامی سلطنت جو ابھی کھڑی ہو رہی تھی اس کے داخلی مسئلے کو مضبوطی سے انہوں نے حل کر لیا.